الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بے شک ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو
قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر قسم کا حکم لے کر۔ اور یہ رات سلامتی ہے فجر طلوع ہونے تک۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس طرح بعض مقامات مبارک بنائے ہیں، جیسے مسجد یہ باقی زمین کے ٹکڑوں سے بہترین ٹکڑا ہے، جیسے مسجد الحرام اس کی اپنی اہمیت ہے، جیسے مسجد نبوی اس کی اپنی اہمیت ہے، جیسے مسجد اقصی اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اور ان ساری مسجدوں کو ہی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، پوری روئے زمین کے بہترین ٹکڑوں میں سے جو اللہ کو پسند ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ تو جیسے مقامات اللہ کریم نے کچھ مبارک بنائے ہیں، ایسے ہی اللہ کریم نے بعض وقت کی جو گھڑیاں ہیں، زمان کے ٹکڑے ہیں، ان کو بھی مبارک بنایا۔ جیسے رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور پھر جمعے کے اندر جمعے والے دن کو مبارک بنایا۔ پھر جمعے والے دن ایک خاص گھڑی ہے، اس کو اللہ کریم نے مبارک بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اگر کوئی شخص دعا کر لے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ہر رات جب 1/3 رات رہ جاتی ہے، 2/3 گزر چکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ اس وقت پھر پوری دنیا پر، پوری روئے زمین پر یہ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو گویا یہ مختلف جو ٹکڑے ہیں زمان کے، ان کو اللہ کریم نے بہتر بنایا ہے، دوسرے زمانوں سے، دوسرے وقت کے حصوں سے زیادہ بہتر بنایا ہے، اس کو فضیلت عطا کی۔ اسی طرح ایک فضیلت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ لیلۃ القدر کو عطا کی، اور لیلۃ القدر کو فضیلت عطا کرنے کی جو وجہ ہے وہ اللہ کریم نے پہلے بیان فرمائی ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت بعد میں بیان فرمائی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور بات اتنی واضح ہے کہ قرآن کا نام نہیں لیا، کس کو نازل کیا ہے؟ ہر شخص کو پتا ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اور قرآن کب نازل ہوا ہے؟ جو یہ رات جو ہے یہ کب آتی ہے، کس مہینے میں آتی ہے؟ خود قرآن نے کہہ دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہے، کیونکہ سورہ دخان کی جو آیت نمبر 2 اور 3 ہے، اس سے بعض لوگوں کو یہ شک گزرا کہ شاید یہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں کہا گیا ہے، جس میں اللہ کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا اور ہم لوگوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جب ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہاں سورہ قدر کے اندر بھی فرما لیا کہ فرشتے جو ہیں ہر اہم کام کا حکم لے کر اللہ کے اجازت سے نیچے نازل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لیلہ مبارکہ ہے وہی لیلۃ القدر ہے۔ اور یہ تینوں مقامات
قرآن حکیم کے، یہ ایک ہی رات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اور جو رمضان کے اندر ہے، اور اس کو جو لیلۃ القدر کہا تو دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو تقدیر کی رات، قدر سے مراد تقدیر بھی ہوتا ہے، اور ایک قدر سے مراد عظمت ہوتا ہے. اگر اس کو تقدیر کہیں تو اس کے بارے میں بھی فرما دیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے حکم لے کر اس رات اترتے ہیں، گویا تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اور سورہ دخان میں فرما دیا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر رات جو ہے وہ اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، گویا تقدیر کے فیصلوں کے ساتھ اس رات کا کوئی خاص تعلق ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس کو لیلۃ القدر فرمایا ہے، اور اس کا تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اور قدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے، خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے قائم رکھے. اللہ اکبر. ہم ایسے تقدیر پہ بحثیں کرتے رہتے ہیں، تقدیر کیا ہے، تقدیر اللہ کا علم ہے، تقدیر اللہ کا اندازہ ہے، تقدیر ہمارے کام میں رکاوٹ ہے کہ نہیں ہے. اور بھائی جب تقدیر کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، تقدیر کا تعلق اللہ کے ساتھ، ہمارا تعلق تقدیر کے ساتھ اس وقت بنتا ہے جب ایک کام ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کام ہو جائے تو اس وقت کہہ دیا کرو قدر اللہ ما شاء فعل، جیسے اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اور جو چاہا اللہ نے کیا اور یہ ہو گیا. لیکن جو ہونے والا ہے کام ابھی مستقبل میں ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے تمہارے پاس اوپن پاسبلٹیز موجود ہیں، تمہارے لیے سارے امکانات کھلے ہیں، تم ان میں سے کوئی بھی کر سکتے ہو. کوئی شخص نماز پڑھنے چلا جائے تو نماز پڑھنے جا سکتا ہے، کوئی شخص چوری کرنے چلا جائے تو چوری کرنے جا سکتا ہے. یہ کھلے امکانات ہر شخص کے پاس موجود ہیں. ان کھلے امکانات کو ہر شخص اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، یہی تقدیر. البتہ جب وہ کر چکا ہوتا ہے تو وہ 2 آپشن ہوں، وہ 3 آپشن ہوں، وہ 4 آپشن ہوں، ان میں سے ایک آپشن انسان خود اختیار کرتا ہے، اس لیے پھر اس کا انجام بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ کے فیصلے ہر سال بھی ہوتے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، اور یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے، ایک تو وہ تقدیر ہے جو مخلوقات پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی، اور کچھ تقدیر کے فیصلے ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ فیصلے کرتا رہتا ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ انسانوں کے کردار کو دیکھ کر اور انسانوں کے اعمال کو دیکھ کر اللہ اپنی تقدیر کے فیصلے بدلتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے. اس لیے اگر یہ تقدیر کی رات ہے تو پھر تو انتہائی اہم رات ہے. جس رات میری تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہو اور اللہ کے حکم سے وہ فیصلہ لے کر فرشتوں نے زمین پر نازل ہونا ہو، جیسے جس کو ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، یہ فلاں نے یہ کام کرنا ہے، فلاں نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ ساری ڈیوٹیاں لے کر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور پورے سال کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ رات تو سال بعد آتی تو پورے سال کے فیصلے ہو جاتے ہیں. جس رات میری تقدیر کا فیصلہ ہونا ہو اور میں سویا ہوا ہوں تو مجھ سے بڑا بدبخت اور کون. مجھے معلوم ہو کہ میری تقدیر کا فیصلہ ہو رہا، میں نے اگلے سال میں کچھ حاصل کرنا ہے یا میں نے کچھ کھو دینا ہے، یا میں نے خوش بخت بننا ہے یا میں نے بدبخت بننا ہے، یا میرا انجام کیسا ہونا ہے، میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے یا بھی باقی رہنا ہے. جو بھی فیصلہ ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن میری تقدیر کا فیصلہ اگر اس رات ہو رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، تو میرے سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے اگر میں سویا رہ جاؤں. اور دوسرا مطلب قدر کا ہے عظمت والی رات. اللہ اکبر.
اور اس کی عظمت کی 3 وجوہات، 3 اسباب اللہ کریم نے یہاں فرما دیے۔ 3 وجوہات کی بنیاد پر یہ رات بڑی عظمت والی رات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ساری رات سلامتی کی رات ہے۔ گویا جس نے سلامتی حاصل کرنی ہو وہ اس رات حاصل کر سکتا ہے، اور جس نے فرشتوں کے نزول سے فائدہ اٹھانا ہو، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس رات اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ہم نے حساب کتاب لگانے شروع کر دیے کہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں، حساب لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حساب تو ہم تب لگائیں اگر اللہ نے کہا ہو کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، پھر تو ہم حساب لگائیں۔ اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آدمی محاورتاً کہہ دیتا ہے کہ 1000 مہینے بھی ہوں تو یہ ایک رات اس سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کی حد کوئی نہیں ہے، اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بہتر ہے۔ اور اس کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزشتہ امتوں کی عمریں پیش کی گئی۔ کسی کی عمر 250 سال، کسی کی عمر 300 سال، کسی کی عمر 500 سال، اور ہماری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور عمر کتنی تھی؟ 150 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، 150 سال۔ تو ہزاروں سال عمر تو نہیں ہوتی تھی، ہوتی سینکڑوں سال ہی تھی، کیونکہ یہ جو بات ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں کی عمریں جو ہیں 1000 سال ہوتی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی عمر 1000 سال سے اوپر تھی، 150 سال تھی۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ چند 100 سال تو عمریں ہوتی تھی، 250 300 سال 400 سال اس حد تک عمریں ہوتی تھی، سینکڑوں سال ہوتی تھی، ہزاروں سال نہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان کو تبلیغ کی ہے ان کی کئی نسلوں کو تبلیغ کی، اور انہوں نے اللہ کے سامنے جب دعا کی تھی تو انہوں نے کہہ دیا تھا لم یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ ان کے گھر جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فاسق و فاجر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی امید ہی ختم ہو گئی۔ جو نئی نسل پیدا ہوتی ہے وہ بھی فاسق و فاجر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جا کے حضرت نوح علیہ السلام نے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ جتنے مومن بننے تھے وہ بن گئے، اس کے علاوہ تیری امت میں سے کوئی مومن بننے والا نہیں۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پھر ان کو غرق کر دے، اگر ان میں سے کسی اور نے مومن نہیں بننا تو میں نہیں ڈوب جاتا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمریں پیش کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہلی امتوں کی اتنی عمریں تھیں، اور بعض لوگوں نے تو یہ تک لکھا ہے کہ عبادت گزار اس کو کہا جاتا تھا گزشتہ امتوں میں۔ تفسیر خازن وغیرہ نے اسرائیلی روایات سے روایات لی ہیں جو کوئی قابل اعتماد نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت گزار اس کو کہا جاتا تھا جو 1000 مہینے تک بندگی کرے، اور جو 1000 مہینہ بندگی نہ کرے اس کو عبادت گزار سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عمریں پیش کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فکر مندی کا اظہار فرمایا کہ میری امت کی تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں، تو یہ اتنی بندگی کیسے کریں گے؟ تو اللہ کریم نے یہ سورت نازل فرما دی اور فرمایا تمہیں ایک ہی رات ہم 1000 مہینے سے بہتر عطا کر دیں۔ اللہ اکبر،
اب یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، فیصلوں والی رات ہے، فرشتوں کے نزول کی رات ہے، سلامتی والی رات ہے، اور اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، شدہ بھی ادارہ ہوئی، کمر کس لیتے تھے، اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو جاگا کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ اس کے لیے بعض لوگوں نے تو 27ویں رات کو لیلۃ القدر قرار دیا ہوا ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ بس وہی، اور اس میں بھی ایک صحابی کی روایت ہے کہ اس نے قسم اٹھا کے کہا، اور اس نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اس نے کہا یہ جو رات ہے یہی رات، صحابی کہہ رہا ہے یہی رات جو ہے لیلۃ القدر ہے، جو رات آنے والی تھی، اور وہ رات 27ویں کی رات تھی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس رات جب فجر کی نماز میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہم کیچڑ میں سجدہ کریں، بارش ہوگی، تو بارش بھی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک میں کیچڑ لگا ہوا دیکھا، تو اس کا مطلب ہے اس نے تو پکی بات بتا دی کہ 27ویں رات۔ کیا جبکہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 3 راتوں میں تلاش کرو، اس میں 5 راتیں نہیں بتائیں، اس میں فرمایا 3 راتوں میں تلاش کرو، اور وہ 3 کون سی ہیں؟ وہ اس میں 21ویں اور 23ویں نہیں ہے، آپ نے فرمایا 29ویں، 27ویں اور 25ویں، ان 3 راتوں میں تلاش کرو، اور اس میں 21ویں اور 23ویں شامل لکھی۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، ایک صحابی آیا دور سے، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دور سے آتا ہوں، میرا جنگل میں گھر ہے اور بہت دور ہے اور میں روز نہیں آ سکتا یہاں، مجھے آپ 1 رات بتا دیں، میں صرف 1 رات آؤں گا اور عبادت کر کے چلا جاؤں گا، مجھے بس 1 رات بتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 23ویں رات آیا تھا، اور وہ 23ویں رات آتا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی وفات تک وہ ہر 23ویں رات وہ آتا، مسجد نبی میں رات گزارتا، اور وہ عبادت کرتا ساری رات، اور 23ویں رات کے علاوہ اور کسی رات میں عبادت نہیں کرتا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نکلا تھا گھر سے کہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، تو راستے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو ان کے جھگڑے کی طرف میری توجہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دی، وہ یہ بھلا دیا کہ وہ کون سی رات ہے، لہذا اب تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کے بارے میں بھی پھر آگے بڑی تفصیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا واقعی بھول گئی تھی، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم جو بات آپ کو پڑھا دیں گے آپ بھول نہیں سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھلا دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا بھلا دیا، یا پھر صرف اس رات کی، اس سال کی، جو اس سال کی طاق رات تھی وہ بھلا دی، یہ نہیں کہ مطلقاً بھلا دی، صرف اس سال کی جو طاق رات تھی، وہ جو لیلۃ القدر تھی وہ بھلا دی، اور اگلے سال کون سی آنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن آپ نے بتایا نہیں کسی کو۔ اللہ نے اس بات کی مصلحت سمجھی
کہ یہ تلاش کریں، ان کا شوق باقی رہے، یہ پانچوں راتیں تلاش کرتے رہیں اور پانچوں راتوں میں لگے رہیں کہ کون سی لیلۃ القدر ہے، تاکہ ان کا شوق بھی زیادہ رہے اور ان کی عبادت اور بندگی بھی زیادہ ہوتی رہے۔ تو ان ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا لیلۃ القدر التمسوها، تلاش کرو، اور تلاش کب کرنی ہے؟ فی عشر الاواخر، فی الوتر من العشر الاواخر، جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، رمضان کی طاق راتوں میں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج رات جو رات آنے والی ہے یہ 21ویں ہے، اور پھر 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، 5 میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے، اس میں سے تلاش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ ہمیں دے دے جو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظمتیں اور ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سعادتیں، رحمتیں، برکتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب عطا فرما دے۔ اس کے لیے 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ قرآن پڑھ لیں، اچھی بات ہے، صدقہ ضرور کریں، اس رات صدقہ ضرور کریں، چاہے 10 روپے کریں، 100 روپے کریں، جتنا ہو سکتا ہے ضرور کریں، اس لیے کہ آپ اگر اس رات جو بھی صدقہ کریں گے وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے آپ ہمیشہ، یعنی 83 سال تو 1000 مہینے بنتے ہیں نا، 83 سال 4 مہینے، کہ جیسے آپ ہمیشہ اس سے بہتر اللہ نے فرمایا، تو جیسے آپ ہمیشہ 83-84 سال تو آپ نے صدقہ کیا، اور خیر من الف شہر ہے، اس کے بعد بھی جب تک اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ یہ صدقہ لکھ دے گا۔ اگر یہ طاق رات کو آپ کا صدقہ ہو گیا، جتنا کسی کے پاس وہ گنجائش ہے وہ لازماً اس رات صدقہ۔ اپنی رات کیسے گزارے؟ قرآن پڑھتے گزارے، قیام کرتے گزارے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو سارا مہینہ نہیں بھی قیام کر سکا لیکن لیلۃ القدر کو قیام کیا، اور لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمانا و احتسابا، کیسے؟ اللہ کے اس پورے نظام پر، اللہ کی توحید پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آخرت پر، اس نظام امتحان پر یقین ہو، و احتسابا، اور اس بات کی فکر ہو کہ کہیں میری نیکیاں کم نہ پڑ جائیں، یہ فکر ہو، اور اس فکر کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، قیام کیا، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی گزشتہ ساری زندگی کی گناہ معاف، ایک رات۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس رات پوری رات قیام کرنا چاہیے، اور پوری رات قیام کرنا عام طور پہ کسی شخص کے بس میں نہیں ہوتا، آخر آدمی تھک جاتا ہے، تو پوری رات قیام کرنے کا بھی ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ سبحان اللہ، نبی رحمت تھے نا، تو نبی رحمت نے وہ بھی طریقہ بتا دیا کہ ساری رات قیام کا بھی تمہیں طریقہ بتا دیا۔ فرمایا من قام مع الامام، اور یہ اس وقت فرمایا جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تھی، آپ نے 23ویں شب جماعت کروائی، 1/3 رات آپ نے قیام کروایا، 25ویں شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا، آپ نے آدھی رات تک قیام کروایا، اس کے بعد 27ویں رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا، وہ تو ساری رات ہی قیام کروایا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ سحری نکل جائے گی، اس قدر طویل قیام کروایا۔ لیکن جب 23ویں اور 25ویں رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، صحابہ کو کتنا لطف آیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قیام کرنے۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور پڑھائیں، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ساری رات ہی ہمیں نفل پڑھاتے رہیں۔ تو 25ویں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے من قام مع الامام، جو ایمان کے ساتھ قیام کرتا ہے، حتی انصرف، یہاں تک کہ ایمان اپنی قیام کا سارا مکمل کر کے چلا جاتا، وتر پڑھ کے چلا جاتا،
امام جتنی دیر مصلی پہ رہا آپ اس کے پیچھے مصلی پہ رہے، اور جب امام فارغ ہوا تو آپ فارغ ہو گئے۔ اگر امام کے فارغ ہونے تک آپ امام کے پیچھے رہے ہیں اور آپ نے قیام کیا ہے، کتب لہ قیام اللیلۃ، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا۔ لہذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اکیلے قیام کرنا افضل ہے، پچھلی رات میں کروں گا قیام، اکیلے کروں گا، گھر میں کروں گا، جماعت کے ساتھ نہیں کرنا، جماعت کے ساتھ ضروری نہیں ہے، ان کو یہ خبر ہو کہ جس نے پوری رات کے قیام کا ثواب لینا ہے وہ امام کے ساتھ قیام کرے، اور جس نے اپنے قیام کا ثواب لینا ہے وہ اپنا الگ پڑھ لے، وہ ٹھیک ہے الگ پڑھ لے۔ تو جس نے امام کے ساتھ پڑھ لیا اس کو الگ پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، وہ اگر یہ کر لے اس کے بعد جتنے مرضی نوافل ساری رات پڑھتا رہے، اس کو اجازت ہے، لیکن یہ ثواب تو لے لے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس رات میں اس بات کو یقینی بنا لیں کہ جو امام قیام کروائے گا وہ اس کے قیام میں ہم شروع سے لے کر آخر تک اس کے ساتھ قیام کریں گے، اور جب وہ ختم کر کے چلا جاتا ہے، چاہے وہ 10 بجے چلا جائے، چاہے وہ 10:30 بجے چلا جائے، جب بھی وہ ختم کرتا ہے، وہ جب ختم کر کے چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام اس پوری رات کا قیام لکھ دے گا۔ لہذا پوری رات کے قیام کا بھی بندوبست ہو گیا کہ امام کے ساتھ آخر تک قیام کریں، پوری رات کے قیام کا بندوبست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ، قرآن پڑھتے رہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، ذکر اذکار کرتے رہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، یعنی کسی بھی طرح عبادت کرنی۔ لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ابن ماجہ کی روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں یہ پا لوں، یہ رات مجھے مل جائے، مجھے پتا چل جائے کہ یہ رات ہے، اور مجھے مل گئی رات، مجھے پتا چل گیا، تو میں کیا کروں؟ یعنی کتنی ایکسائٹمنٹ ہے کہ آدمی کو پتا ہوا آج رات لیلۃ القدر ہے، تو اتنی ایکسائٹمنٹ میں آدمی چاہتا ہے کہ میں وہ کروں جو سب سے بہترین ہے، تو میں کیا کروں؟ سمجھ نہیں آتی۔ میں جلدی سے، مجھے پتا چلے آج رات لیلۃ القدر ہے، میں اٹھ کے نوافل شروع کر دوں یا میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں، میں کیا کروں؟ تو یہ سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ دعا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو یہ دعا کر، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر۔ تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو مانگ لے، تو مانگنا ہی عبادت ہے، یہ عبادت کی رات ہے، اور سب سے بہترین عبادت گویا مانگنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں لے آئیے کہ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اللہ سے مانگنا، اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ اللہ سے مانگنا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ گویا جس کو میسر آ جائے وہ ساری رات اگر دعائیں کرتا رہے، اور باقی دعائیں اس کو نہیں آتی، اردو میں کرے، پنجابی میں کرے، جو مانگنا اللہ سے مانگ لے، یہ بہترین عبادت ہے۔ اور اگر اس کو اور کچھ نہیں آتا تو یہی دعا بار بار پڑھتا رہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو اللہ کے سامنے، یہ ورد جاری ہو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، یہ کہتا رہے اور ساری رات گزر جائے، تو اس سے بہتر اور کوئی عبادت ہے؟ ایک ہے مانگنا، اللہ سے مانگ لے جو مانگنا، دعا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا دعا هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، مانگنا ہی اصل عبادت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تم نے اعلان نہیں سنا اللہ کا
مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اس نے اعلان کیا ہے نا، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے میں اس کی دعا سنتا ہوں اور اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ لہذا فرمایا وقال ربكم ادعوني، تمہارے رب نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے دعائیں کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عبادت سے تکبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تکبر ہوتا ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب جب کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہیں یہ تکبر ہے۔ آپ سنتوں کو اگر حقیر سمجھ کے چھوڑیں گے نا، اور چال یار سنتیں ہی ہیں خیر، یہ گناہ ہے، یہ تکبر ہے۔ کسی ضرورت کے تحت آپ کے پاس وقت نہیں تھا، کوئی اور وجہ تھی، کسی وجہ سے چھوڑ دیا، وہ اور بات۔ حقیر سمجھ کے اگر کسی چیز اور فالتو سمجھ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، تو یہ گناہ ہے، یہ تکبر۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ عبادت تو دعا ہے، دعا کوئی مانگتا نہیں، سارے اذکار کر لیے، سب کچھ کر لیا، دعا نہیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدخلون جہنم داخلین، یہ ان قریب اوندھے ہو کے جہنم میں داخل ہوں، کیونکہ مانگتے ہی نہیں اللہ سے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، من لم يدع اللہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، غاضب علیہ، اللہ اس پر ناراض ہو جاتا، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس کے اوپر جو دعا نہیں مانگتا۔ لہذا بات یہ سمجھ آئی کہ سب سے جو بہترین چیز ہے وہ دعا کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ، کوئی چیز اللہ کے نزدیک اتنی عزت والی نہیں جتنی دعا عزت والی ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ الا الدعاء، دعا کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ کے نزدیک اتنی عزت والی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر مل گئی ہے رات تو سب سے زیادہ دعائیں کرنی، یہ بہترین عبادت ہے، اور دعاؤں والی عبادت زیادہ کرنی ہے۔ قیام اتنا کر لیں، آپ امام کے ساتھ قیام کریں، 10 ساڑھے 10 جتنی دیر بھی فارغ ہوتے ہیں ہو گئے، باقی رات دعاؤں میں گزاریں، معافیوں میں گزاریں۔ میں نے عرض کیا 2 چیزیں ہیں، ایک دعا ہے اور ایک معافی ہے۔ مانگنا، دعائیں مانگنا یہ عبادت ہے، اور اس میں معافی مانگ لینا، دعا مانگتے ہوئے معافی مانگ لینا۔ جس نے معافی مانگ لی اور اس کو معافی مل گئی، سمجھ لیں اس کو ہر چیز مل گئی۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ معافی مانگ لیں اللہ سے، اگر مل گئی لیلۃ القدر، ہر چیز قبول ہو رہی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، اگر معافی مل گئی تو سمجھ لیں ہر چیز مل گئی۔ ایک ہوتی ہے مغفرت، وہ بھی معافی ہے، بخشش ہے۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، اور معافی کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا۔ لکھی ہوئی چیز ہو نا، لکھی ہوئی چیز، گناہ کیا لکھا گیا، اس کو ڈھانپ لیا، یہ مغفرت ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی نے گناہ کیا تو اس کو درگزر کر دیا، چل یار کر لیا ہے، خیر ہے۔ معافی یہ ہے کہ جو کچھ کیا اللہ ساری زندگی سے، ساری زندگی کے گناہوں سے درگزر فرما دے، کہ جو بھی غلطیاں کی ہیں وہ لکھے بغیر اللہ کو معاف کر دے، اور وہ ہمارے کھاتے میں آئیں نہ، یہ معافی ہے۔ لہذا معافی ضرور مانگ لیں۔
اصل چیز معافی ہے، مانگنا اصل عبادت ہے، اور اس میں سے معافی مانگ لینا سب سے اصل ہے۔ تو میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد وقت ہو گیا۔ والد گرامی مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ، میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ نیک کوئی شخص نہیں دیکھا۔ 60 سال میری عمر ہونے کو ہے، 59 سال سے اوپر ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد صاحب مولانا محی الدین رحمہ اللہ، ان سے زیادہ نیک شخص میں نے نہیں دیکھا۔ 1998 میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ اکبر! میں سمجھتا تھا کہ والد صاحب جیسا نیک آدمی تو اس دور میں، آج کے دور میں ہوتا ہی نہیں، لہذا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جاتے ہی بخش دیا ہوگا، اور جاتے ہی ان کو جنت کے اندر بہت اعلیٰ مقام ملا ہوگا۔ دعائیں بھی کرتے ہیں، ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن خواہش اور خیال یہ تھا کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو سنت کا عامل بنانے والا وہ تو جاتے ہی درجات کی بلندی پر ہوگا۔ تو مجھے 2 دفعہ والد صاحب خواب میں ملے ہیں 1998 سے لے کر اب تک، تو دونوں دفعہ خواب میں مجھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مجھے معافی مل گئی، مجھے معافی مل گئی۔ ایسا شخص جس نے ساری زندگی سنت کے اوپر عمل پر گزاری ہو، اس کو بھی اگر صرف معافی ملنی ہے تو ہم کس بات کی بولی ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سددوا وقاربوا، عمل کرتے رہو، لگے رہو، کوشش کرتے رہو، وَاعْلَمُوا، لیکن ایک بات یاد رکھو، لَن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ حیران ہو گئے صحابہ کرام، وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا وَلَا أَنَا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں پہنچا سکتا، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، ہاں اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ تو رحمتوں کی رات ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، ضائع نہ کیجیے گا، لگ جائیں جت جائیں، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے، اور کما حقہ عبادت کر کے اپنی مغفرت اور معافی کروا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔